الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ میرا نام فضل واحد ہے اور میں لائف لائن کا CEO ہوں۔ میں یہاں پر کسی پر کوئی الزام لگانے نہیں آیا، بلکہ میرے اوپر اور میرے ادارے کے اوپر جو الزامات لگے ہیں میں اس کے بدلے میں کچھ مصدقہ حقائق آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں۔ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اور تمام ڈاکومنٹس گورنمنٹ کے اداروں کے ہیں، وہ میرے اپنے کوئی بنائے گئے نہیں ہیں۔ لیکن بات کرنے سے پہلے، سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ کلپ ذرا دیکھ لیں۔ کلپ چلائیں جی۔ نجی نفسیاتی اسپتال اغوا کی وارداتوں کے محفوظ ٹھکانے بن گئے۔ جائیداد اور گھریلو جھگڑوں پر لوگ اپنے پیاروں کو ہی اغوا کروانے لگے۔ اب پتہ نا ہم جب آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے پیچھے۔ آپ کو کوئی بھی لا کے یہاں بند کر دے، آپ اس کو 60,000 روپے لے کے بند کر دیں گے۔ اچھا آپ بیٹھ جائیں نا، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں کوئی کرمنل ہوں۔ تو کرمنل ہے نا بھائی آپ؟ یا تم کس کام میں نہیں؟ تمیز سے بات کرو، تمیز سے بات کرو، آرام سے بات کرو۔ تو آپ جج ذرا کرتی ہیں؟ نہیں، میں کچھ بھی نہیں کرتی، میں شوبز میں کام کرتی ہوں جو میرے بھائی کو پسند نہیں ہے۔ سب نے دیکھا، اگر آپ نے پہلے پروگرام نہیں دیکھا اور ابھی یہ کلپ دیکھا ہے تو ایک تاثر آپ سب کے ذہن میں آیا ہوگا، اور وہ تاثر کیا ہے؟ وہ تاثر یہ ہے، دوبارہ بھی چلا دیتے ہیں، وہ تاثر یہ ہے کہ یہ جو ہے لائف لائن ایک نجی جیل خانہ ہے۔ پہلی بات، غیر قانونی نجی جیل خانہ ہے۔ دوسرا تاثر جو آپ سب کے ذہن میں قائم ہوا ہوگا میرے بارے میں کہ ہم اغواکار ہیں یا اغوا کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور تیسرا تاثر جو آپ کے سب کے ذہن میں قائم ہوا ہوگا وہ یہ کہ اس لڑکی کو، اس پیشنٹ کو بغیر کسی بیماری کے گھریلو تنازع کی وجہ سے وہاں پہ رکھا تھا۔ یہ تین چیزیں اس سے اسٹیبلش ہو رہی ہیں۔ اب ان تین چیزوں کا میں آپ کو آلٹرنیٹو ان کی ریالٹی بتاؤں گا اور ڈاکومنٹری ایویڈنس دوں گا۔ اس سے پہلے ذرا یہ دوسرا کلپ آپ دیکھ لیں ابھی۔ میرا نام ساجدہ ہارون ہے، میں بائی پولر ڈس آرڈر ہوں۔ 2 جون کو AC صاحب کے حکم پہ مجھے لائف لائن میں ایڈمٹ کروایا گیا تھا، چونکہ میں علاج کے لیے رضامند نہیں تھی، اور وہاں پہ اس وقت میں مانتی بھی نہیں تھی چونکہ میں منیا کا اٹیک میں تھی۔ تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرے گھر والے بھی میرے اگینسٹ ہیں، یہ ڈاکٹر بھی میرے اگینسٹ ہیں، میں بالکل نارمل ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اور پھر میں نے وہ اپنے ساتھ، مجھے لگا کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے تو کہ، اور اس کے بعد میرا جب پنز میں میڈیکل بورڈ بیٹھا رہی، انہوں نے یہ میرا میڈیکل بورڈ میں یہ چیز ڈکلیئر ہوگی کہ میں واقعہ ہی جو ہے وہ بائی پولر پیشنٹ ہوں، اور اب میں اس چیز کو میں ماننا شروع ہو گئی، کیونکہ بچپن سے میں اس چیز کو کبھی ریلائز ہی نہیں کرتی تھی کہ مجھے کوئی ایشو ہے۔ تو اب جب میری بیماری، وہ سب چیزیں میرے سامنے ہے، وہ میڈیکل بورڈ نے جو ڈیسیجن کیا کہ اس کو واقعی بائی پولر ہے، تو اب میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ جو پروگرام ہے اس کو روکا جائے، کیونکہ میں لائف میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں۔ تو وہ اگر پروگرام چلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ میرا کیریئر تو سارا ختم ہو جائے گا، پہلی بات۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ اب میں ٹھیک ہوں تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ میرے گھر والوں کو جاتا ہے اور لائف لائن کو جاتا ہے، کہ جنہوں نے میرا ٹریٹمنٹ کیا اور میرے گھر والے جنہوں نے میرا ٹریٹمنٹ کروایا۔ تو میں نہیں چاہتی کہ اب آج چیز کلیئر ہے، اس کے جو میڈیکل بورڈ نے جو رپورٹس ہے میں وہ بھی آپ کو سینڈ کرتی ہوں، اور میں اغوا بھی نہیں ہوئی تھی، وہ AC صاحب کے حکم پہ مجھے وہاں پہ بھیجا گیا تھا، اور وہاں پہ مجھے بے وجہ بھی نہیں رکھا گیا تھا، کیونکہ میرا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا۔ تو وہ جو کچھ بھی میں بول رہی تھی، وہ میں منیا اٹیک میں تھی، جو میں پراپر سینسز میں نہیں تھی، وہ سب کچھ میں وہ بول رہی تھی جب وہ سب چیزیں جو مجھے فیل ہو رہی تھی۔ تو اب میں ٹھیک ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ اس پروگرام کو جو ہے پلیز روک دیا جائے، جس طرح سے میں نے ریکویسٹ کی تھی، مدد مانگی تھی اور آپ لوگ پہنچ گئے تھے، اسی طرح سے میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو وہی ریکویسٹ اور اسی طرح سے کہوں گی کہ پلیز اس کو روک دیا جائے کہ میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے یہ کلپ بھی سنا، جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں کہا کہ 3 تاثر قائم کیے ہیں اس پروگرام کو چلا کے۔ یہ کلپ ہم جو پہلے والا کلپ ہے پروگرام کا، جو کلپ ہے سریام ٹیم کا، وہ ہم دوبارہ بھی چلائیں گے، اور دوبارہ دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں جو گرافکس کا استعمال ہوا ہے، اس میں جو بیک گراؤنڈ میوزک کا استعمال ہوا ہے، اس میں جو الفاظ کا استعمال ہوا ہے، اور کس طریقے سے ایک خاص تاثر قائم کیا گیا۔ اور وہ تاثر کیا ہے؟ 3 چیزیں۔
کہ میرا ادارہ گورنمنٹ سے منظور شدہ ہیلتھ کمیشن سے ریگولیٹڈ شدہ نہیں ہے بلکہ ایک غیر قانونی نجی جیل ہے. دوسرا جو تاثر قائم ہوا وہ یہ کہ اس پیشنٹ کو اغوا کروا کے وہاں پہ رکھا گیا تھا. اور تیسرا تاثر جو قائم ہوا وہ یہ تھا کہ اس کو بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ گھریلو تنازع کی وجہ سے رکھا گیا تھا. اب ان تین چیزوں کے بدلے میں آپ کے سامنے کچھ ڈاکومنٹری پروف رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے کہ یہ غیر قانونی نجی جیل ہے. یہ سکی آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی آ رہا ہے. میرا جو ادارہ ہے لائف لائن یہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے کمپنیز آرڈیننس کے تحت رجسٹرڈ ہے ایز اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. اور یہ کب رجسٹر ہوا ہے؟ 3/11/2017 کو رجسٹرڈ ہوا ہے. یہ کوئی اس پروگرام کے بعد میں نے نہیں رجسٹرڈ کروایا. یہ SCCP کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے. پھر دوسری بات، میں کس چیز کے لیے یہ کمپنی رجسٹرڈ ہے میں شارٹ میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں. دا پرنسپل لائن آف بزنس آف دا کمپنی شل بی to hire, take or lease or otherwise deal with and operate hospitals, nursing homes, maternity homes, clinics, operation theaters, dental clinics, and provide all permissible health and surgical related facilities of the different diseases, indoor and outdoor treatment services. یہ جناب وہ غیر قانونی نجی جیل کے سرٹیفکیٹس میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے جو کہ اس پروگرام میں اسٹیبلش کیا اور پورے پروگرام میں بار بار ریپیٹ کر کے کہا گیا کہ یہ جعلی بحالی سینٹر، نجی عقوبت خانہ. دوسرا تاثر جو قائم کیا گیا تھا وہ یہ قائم کیا گیا تھا کہ یہ لڑکی اغوا ہوئی تھی. اب اس کی بھی حقیقت ذرا سن لیجئے. یہ بنیگالہ تھانے کا روزنامچہ، یہ روزنامچہ ہے جناب 23 جون 2019 کا، جس دن اقرار الحسن آیا تھا یہ پروگرام کرنے. آج سے 4 مہینے پہلے یہ پروگرام ریکارڈ ہوا تھا جو 4 مہینے کے بعد چلایا گیا. ہمیں یہ ایشورنس دینے کے بعد کہ یہ پروگرام چلائیں گے ہم نہیں، کیونکہ ہم نے تمام ثبوت ان کو پرووائڈ کر دیے تھے. یہ تمام ثبوت جو آج میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں یہی تمام ثبوت میں نے اقرار الحسن کو، اس کی ٹیم کو، ARY آفس اسلام آباد میں جو بیورو چیف کے بعد انچارج ہیں اظہر فاروق، پروگرام چلنے سے پہلے ان کے سامنے میں نے یہ تمام ثبوت رکھے. اس کے باوجود انہوں نے یہ پروگرام چلایا، ہمیں کہہ کے کہ ہم نہیں چلائیں گے، اس کے باوجود چلایا. تو میں آپ کو ذرا یہ روزنامچہ پڑھ کے بتاؤں. یہ 23 جون 2019 کا روزنامچہ ہے تھانہ بنی گالہ کا. اس کی کاپی آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. یہ جناب اس میں لکھا جا رہا ہے کہ 1 جون کو مسمات ساجدہ ہارون بالا نے ریسکیو 15 پہ کال کی کہ میں اپنے سہیلی کے گھر واقع بنی گالہ میں رہائش پذیر ہوں. میرے والدین زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، جس پر ڈیوٹی افسر محمد اخلاق کے SI تھانہ بنی گالہ نے مذکوریہ کو ہمراہ لا کر امانتاً تھانہ ومن اسلام آباد کے حوالے کیا. اور مورخہ 2 جون 2019 کو بعدالت جناب AC صاحب سٹی اسلام آباد، جس کا ذکر اس پیشنٹ نے اپنی ویڈیو میں بھی کیا ہوا ہے کہ میں AC سٹی اسلام آباد کے حکم کے بعد میں لائف لائن میں اپنا علاج کروانے کے لیے گئی. یہ اس نے اس ویڈیو میں بھی ذکر کیا ہے، جس کا ثبوت یہ آپ کے سامنے تھانے کا روزنامچہ پڑا ہوا ہے. اور AC صاحب AC سٹی اسلام آباد کے 2 جون کے آپ حکم نامے کی بھی کاپی لے سکتے ہیں، G11 کمپلیکس ہے. یہ جناب وہ ثبوت کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اغوا ہوئی ہے، وہ اغوا نہیں ہوئی تھی. AC سٹی کے مجسٹریٹ کے حکم کے بعد اس کے ماں باپ، اس کے گھر والے اس کو لا کر لائف لائن میں باضابطہ طور پہ داخل کروایا تھا. تیسرا تاثر جو انہوں نے قائم کیا کہ اس لڑکی کو کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ شوبز میں کام کرنے کی ضد کی وجہ سے رکھا گیا تھا وہاں پہ. تو یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے PIMS کا. اس پیشنٹ کو وہاں سے لے جانے کے بعد ARY والوں نے اور ضلعی انتظامیہ نے درخواست دی میڈیکل بورڈ کے لیے، جس پہ میڈیکل بورڈ تشکیل ہوا PIMS اسپتال کا، جس میں سائیکائٹری کا پروفیسر، میڈیسن کا پروفیسر اور نیورولوجی کا پروفیسر یہ لوگ بیٹھے. اور انہوں نے 12 جولائی کو ساجدہ ہارون کا میڈیکل بورڈ کیا. اور وہ کس نتیجے پہ پہنچے، انہوں نے کیا ڈکلیئر کیا، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. The meeting of the medical board was held on 12th of July 2019 under the chairmanship of Professor Dr. Flana Flana, head of psychiatry department, PIMS Islamabad. The medical board examined Ms. Sajda Haroon, daughter of Nasir Ahmad. She is a case of long-standing bipolar disorder.
Currently, she is in mania state and non-compliant with the medication. The medical proposed that she be admitted for assessment, evaluation and treatment. یہ میڈیکل بورڈ کا اوپینین ہے اور یہ وہی بات ہے جو اس پیشنٹ نے اپنی ویڈیو میں بھی بتائی کہ مجھے پمس کے بورڈ نے بائیپولر ڈس آرڈر کا پیشنٹ ڈکلیئر کیا. یہ ان 3 الزامات کا جواب جو اس پروگرام میں میرے اوپر لگائے گئے کہ نجی عقوبت خانہ، میں نے آپ کو تمام سرٹیفکیٹس دکھائیں کہ اغوا کیا گیا تھا، میں نے آپ کو اے سی مجسٹریٹ اور تھانہ بنیگالہ کا روزنامچہ دکھایا، اور تیسری بات کہ تنازع کی وجہ سے رکھا تھا، بیماری کی وجہ سے نہیں. میں نے آپ کے سامنے سرکاری ہسپتال کی میڈیکل بورڈ کا ثبوت سامنے رکھ دیا. جی نیکسٹ چلائیں. نشر کرتے ہیں. ان کی جو ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود تھی اس میں ہمارے نمائندے نے انہیں صاف صاف بتایا تھا کہ ہم جائیداد کے تنازع کی وجہ سے اپنی سوتیلی بہن کو آپ کے پاس قید کروانا چاہتے ہیں، اور اس کام کے ان صاحب نے 60,000 روپے ماہانہ مانگے تھے. اچھا جی، یہ سریام ٹیم کے مطابق ان کا جو ایک سٹنگ آپریشن ہے یہ انہوں نے کیا. انہوں نے اپنے 2-3 لوگ پلانٹ کیے جنہوں نے مجھے ٹیلی فون کرنے شروع کیے اور بنیگالہ انہوں نے آنا شروع کیا. جب وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہماری ایک پیشنٹ ہے جو کہ ہماری بہن ہے، سوتیلی بہن ہے، اور انہوں نے جو مجھے سمٹمز بتائیں وہ ڈرگ ایڈکشن کے پیشنٹس اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے پیشنٹس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ بتائیں کہ وہ گھر میں آتی نہیں ہے، ان نے میل فرینڈز بنائے ہیں، ان کے ساتھ فلیٹوں میں رہتی ہیں، ڈرگس کرتی ہیں اور غصہ کرتی ہیں، پڑھائی چھوڑتی ہے اور بہت بری حالت میں اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے. یہ 3-4 میٹنگز میں انہوں نے اسٹیبلش کیا. یہاں پہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہماری ٹیم نے ویڈیو کے اندر اس صاحب کو کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہم اپنی سوتیلی بہن کو 6 مہینے کے لیے آپ کے ادارے میں جائیداد کے تنازع کی وجہ سے قید کروانا چاہتے ہیں. اگر یہ ورڈنگ ان کے بندوں کی ان کی ویڈیو میں نکل آئے اور یہ بتا دیں تو یہ سارے میں جرمدار ہوں، میں یہ ریہب بھی بند کر دوں گا اور میں یہ ملک بھی چھوڑ دوں گا. صرف مجھے یہ کلپ نکال کر دکھائیں جس میں انہوں نے یہ بات کی ہو کہ 6 مہینے کے لیے ہم اپنی سوتیلی بہن کو جائیداد کی تنازع کی وجہ سے آپ کے عقوبت خانے میں قید کروانا چاہتے ہیں. نیکسٹ کلپ چلائیں. بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوئی. کسی کو شک نہ ہو اس کے لیے اس بحالی مرکز کے انچارج نے ایسی رپورٹس بھی بنا کر دینے کی حامی بھری جن سے یہ بات ثابت ہو کہ لڑکی نشہ کرتی ہے اور ذہنی طور پر بھی ٹھیک نہیں. اچھا جی، انہوں نے ایک اور الزام لگایا جو کہ انتہائی سنگین ہے تمام الزامات میں سے، کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ میں ایسی رپورٹس بنا کے دوں گا جس میں یہ لڑکی جو ہے ڈرگ ایڈکٹس یا پاگل ڈکلیئر ہوگی. یہ بات اگر میں نے کی ہو اور یہ ثبوت سامنے لے کر آئیں، ان کے پاس ہے ویڈیو، انہوں نے یہ ویڈیو بنائی تھی، یہ والا کلپ میرا کیوں نہیں چلایا؟ انہوں نے الزام لگا کے اس کو کلپ چلانے سے سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ بلکہ میں نے یہ بات کی تھی یہ ویڈیو میں عدالت میں منگواؤں گا، اس کا فورنزک ہوگا اور میں یہ ثابت کروں گا کہ میں نے یہ بات کی تھی کہ اس لڑکی کا 10 ڈرگ ٹیسٹ ہوگا اور اگر 10 ڈرگ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو ہم ایڈمٹ کریں گے. ایک بات پلس ہمارا پینل اس لڑکی کا ڈائگنوزس کرے گا. ہمارا پینل کون ہے؟ لائف لائن کی ٹیم میں 25 پروفیشنلز ہیں جس میں سائیکائٹرسٹ، جس میں میڈیکل ڈاکٹرز، جس میں کلینکل سائیکالوجسٹ، ایڈکشن کاؤنسلر، عالم دین اور پیرامیڈک سٹاف موجود ہے. لیکن انہوں نے میرے اوپر اتنا سنگین الزام لگایا کہ میں ایسے رپورٹس بنا کے دوں گا کہ جس میں اس لڑکی کو میں ڈرگ ایڈکٹ ظاہر کروں گا اور سائیکائٹرک ڈس آرڈر کی پیشنٹ ظاہر کروں گا. بلکہ میں نے کہا کیا تھا وہ تو انہوں نے کاٹ دیا، جس میں میں نے 10 ڈرگ ٹیسٹ کا ذکر کیا ہے. کلپ میں سے اس بات کو کاٹا گیا ہے. ذرا چلائیں تھوڑا سا. اگر فیملی میں خدا نہ خواستہ کوئی بات نکل آتی ہے تو ہم فیملی کے سامنے تو رکھنے والے بنے. ایک ہی دے مل جائے ہمیں تو آپ کو ہر چیز مل جائے گی، آپ بالکل بے فکر رہیں. آپ ڈرگ ٹیسٹ سامنے رکھ دیں گے، ہمارا ڈائگنوزس سامنے رکھ دیں گے. یہ جناب آپ نے سنا کہ آپ کو اوریجنل ہر چیز مل جائے گی، آپ ہمارا ڈرگ ٹیسٹ ان کے سامنے رکھ دیں گے اور آپ ہمارے پینل کا ڈائگنوزس سامنے رکھ دیں گے. یہ مجھے آپ نے ابھی سنا کہتے ہوئے. اس سے پہلے یہ بات میں نے کی تھی جو انہوں نے کاٹ دی کہ ہم 10 ڈرگ ٹیسٹ کروائیں گے اور ہمارا پینل
ان کا ڈائگنوزس کرے گا، وہ بات کاٹ کے اور اس بات کی جگہ اس صاحب نے یہ بات کی کہ یہ صاحب راضی ہو گئے، ہمیں وہ ٹیسٹ بنانے، امپریشن کیا کریٹ کیا گیا، میری وہ بات کاٹ کے اور یہ بات چلا کے اور اپنی بات ایڈ کر کے فیبریکیٹ کر کے یہ تاثر قائم کیا گیا کہ جیسے میں نے ان سے یہ پرومس کیا ہو کہ میں جعلی رپورٹ بنا کے دوں گا۔ جسٹ ٹو کلیریفائی، ہماری ریہیب میں جو پیشنٹس آتے ہیں ان کے ٹیسٹ ہم نہیں کرتے، بلکہ باہر سے ایک انڈیپینڈنٹ لیبارٹری جو 35 سال سے اسلام آباد میں کام کر رہی ہے، جن کے رپورٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ لوگ آ کے سیمپل لیتے ہیں اور وہ ٹیسٹ کر کے ہمیں رپورٹس اس کی بنا کے دیتے ہیں، اور فیملی ان لیبارٹری والے کو پیمنٹ کرتی ہے۔ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس لیبارٹری سے، ان لیبارٹری کے ٹیسٹ سے۔ نیکسٹ چلائیں جی۔ وہ ہم لوگ ٹیسٹ کروا لیں گے، وہ اگر وہ بھی بولے گی تو ہم اس کے سامنے بھی رکھ لیں گے کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہم وہ ٹیسٹ کروا لیں گے۔ ان کا بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہ ٹیسٹ کروا لیں گے، جبکہ اس سے پہلے کلپ میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ صاحب راضی ہو گئے ہمیں ٹیسٹ بنا کے دینے پہ۔ ہم تک یہ خبر ٹیم سریام کی ایک خیر خواہ کے توسط سے پہنچی، جس کا وکیل دوست اس نجی پاگل خانے بلکہ عقوبت خانے کے قانونی معاملات دیکھتا تھا، اور اسی نے اس سے ساجدہ کا ذکر کیا تھا۔ بات کو ذرا بہت غور سے سنیے گا۔ انہوں نے کہا کہ سریام ٹیم کی ایک خیر خواہ نے ہمیں یہ خبر دی جس کا ایک دوست وکیل اس عقوبت خانے کے قانونی معاملات دیکھتا تھا۔ دو باتیں کی، خیر خواہ اور خیر خواہ کا دوست وکیل جو ہمارے قانونی معاملات دیکھتا تھا۔ اب ذرا اس خیر خواہ کو آپ دیکھیں، یہ میری سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ ہے اس دن کی، اور اس خیر خواہ کو ذرا دکھائیے، چلائیں۔ یہ خیر خواہ آ رہی ہے جو پیشنٹ کو مل رہی ہے، اس وقت گلے مل رہی ہے کہ میں نے کارنامہ کر دیا، روکیں۔ یہ ہے جی سریام ٹیم کی خیر خواہ۔ اس خیر خواہ کے بارے میں ذرا آپ کو بتاؤں جی۔ یہ خیر خواہ جو ہے اس کا نام ہے عروج نثار، میں نے آئی ڈی کارڈ اوپر لگایا ہوا ہے، فرنٹ سے بھی بیک سے بھی۔ اس کا نام عروج نثار ہے، اور اس کے ہسبینڈ کا جو نام ہے وہ ہے راجہ نثار احمد خان۔ اور جو ٹیم نے سریام نے کہا، جو اقرار الحسن نے کہا کہ اس کا ایک دوست وکیل جو ہمارے قانونی معاملات دیکھتا تھا، وہ دوست وکیل ہمارے قانونی معاملات نہیں دیکھتا تھا، وہ میرے پاس ایڈمیٹڈ تھا، جس کا یہ ایڈمیشن فارم میرے پاس موجود ہے، اور یہ ایک جج صاحب کے بیٹھے ہیں اسلام آباد کی، ایک سینئر جج کے بیٹھے ہیں، جن کو میں نے میری ریہیب میں ایڈمٹ کیا تھا، اور یہ میرڈ تھا پہلے سے، اور یہ عروج نثار خاتون بھی میرڈ تھی پہلے سے، ایک میجر کی بیوی ہے جس کی جوان بچے ہیں، اور یہ اس وکیل کے پیچھے آتی تھی، یہ اس کا بوائے فرینڈ تھا، اور مجھے فورس کرتی تھی کہ مجھے ملنے دیں اس وکیل سے۔ یہ بات آپ جج صاحب سے ویریفائی کر سکتے ہیں، ان کا نمبر اس فارم پہ موجود ہے۔ اور جج صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اس لڑکی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کی ہے، اس کا گھر اجاڑا ہے، نہ صرف میرے بیٹے کا گھر اجاڑا ہے، چونکہ وٹا سٹا ہے، میری بیٹی کا بھی گھر اجاڑا ہے، تو اس لڑکی کو میرے بیٹے سے دور رکھنا ہے۔ چونکہ میں اس کی ملاقاتیں نہیں کرواتا تھا، اور وہ کانورزیشن میں بھی ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا جو اس لڑکی کے میرے ساتھ کانورزیشن ہے، جس میں یہ مجھے ہر طرح کی لالچ دے رہی ہے کہ میں ان کو اس وکیل سے ملنے دوں، جس میں یہ مجھے ہر طریقے سے سیڈیوس کر رہی ہے، آئی ایم سوری ٹو سے دس، کہ میں اس وکیل سے اس کو ملنے دوں۔ میں نے ایک بات اس کی نہیں سنی جس پہ اس نے ریزنٹمنٹ ڈیولپ کی، اور ریہیب میں آ کے اس وکیل کو ملنے کی ضد کر رہی تھی، میں نے نہیں ملنے دیا، تو اس پیشنٹ کی روم میں گئی اور باتھ روم میں اس سے ویڈیو بنوا کے اقرار الحسن کو بھجوائی۔ اقرار الحسن نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہمارا جو خیر خواہ ہے اس کا دوست وکیل ریہیب کے قانونی معاملات دیکھتا تھا، وہ نہ تو اس کا دوست تھا بلکہ بوائے فرینڈ تھا، اور قانونی معاملات نہیں دیکھتا تھا۔ یہ میرے پاس ایڈمیٹڈ تھا وکیل، جس کا ریکارڈ موجود ہے، جج صاحب کے بیٹھے ہیں، سینئر جج صاحب کے، اور جج صاحب کے منع کرنے پہ، جو کہ بالکل جائز ڈیمانڈ تھی ان کی کہ آپ نے نہیں ملنے دینا، ان کا کوئی تعلق نہیں دینا، اس نے اس کو ڈرگس پہ لگایا اور اس کا گھر تباہ کیا ہے۔ یہ ہے وہ لڑکی۔ چلائیں اس کی کانورزیشن میرے ساتھ جو ہے، یہ وکیل صاحب کا ایڈمیشن فارم جس پہ تمام ڈیٹیلز ہیں، روکیں ادھر۔ یہ اسی لڑکی عروج نثار کا نمبر ہے، اوپر ڈسپلے، یہ نمبر ویریفائی ہو سکتا ہے۔ نیچے اس نے مجھے پکچرز بھیجی ہیں اپنی ڈھیر ساری، اور اس کی نیچے ذرا کانورزیشن کو آپ پڑھیں۔ سر پلیز ریپلائی تو کر دیں، سر پلیز میرا انوار مجھے واپس کر دیں، یہ اس عروج نثار کا مجھے میسج ہے۔
وہ انوار جو جج صاحب کا بیٹھا ہے, جو پریکٹسنگ لائر ہے, جو میرڈ ہے, جس کے بچے ہیں, جس کا گھر اس لڑکی کی وجہ سے اجڑا ہے, یہ مجھے کہہ رہی ہے واپس کر دیں. روکیں گے یہ پھر سر آپ کو عید مبارک, اللہ آپ کو ایسی ہزاروں عید نصیب کرے, آمین. یہ سریام کی خیر خواہ کی بات ہو رہی ہے. پلیز مجھے میرا انوار سے ملوا دیں پلیز. سر مجھے جسٹ ٹائم تو بتا دیں میں کس ٹائم آؤں ہاسپٹل پلیز. سر مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے, پلیز ریکویسٹ ہے سر. وچ ٹائم آئی کم ٹو دا ہاسپٹل. اگلا کریں جی بس. یہ ایک اور میسج اسی خیر خواہ کا سریام کے, جس کا نام عروج نثار ہے اور جس کا وکیل سے ملنا چاہ رہی تھی زبردستی. سر میرے بیبی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, اس کو ایمرجنسی میں لے آئی ہوں, پلیز انوار سے کل ملوا دیں. میں نے اس سے کچھ پیپر سائن کروانے ہیں, ATM بلاک ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, گھر کے 2 منتھ کا رینٹ بھی دینا ہے, آپ کی فیور چاہیے پلیز. چونکہ اس وکیل کے سے وہ چیک سائن کروانا چاہ رہی تھی, اس سے پیسے نکلوانا چاہ رہی تھی, اور اس کے والد جج صاحب نے مجھے منع کیا تھا کہ اس کو نہیں ملنے دینا, اور پروفیشنل ایتھکس, میڈیکل ایتھکس مجھے الاؤ نہیں کرتی کہ میں غیر متعلقہ فرد کو اس طرح اپنے مریضوں سے ملنے دوں. یہ اس کی کانورزیشن ہے جو ویریفائی ہو سکتی ہے. اس کا نمبر سکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے, یہ اسی عروج نثار کا نمبر ہے. یہ میرے پاس ہے, یہ تمام کاغذات, یہ تمام ایویڈنسز میں یہاں پہ میڈیا کے جتنے بھی لوگ آئے ہیں, جن کا میں بے حد شکر گزار ہوں, نیشنل پریس کلب کا اور میڈیا کی ان تمام ٹیمز کا, ان تمام اخبارات کے نمائندوں کا جو یہاں پہ آئے ہیں. یہ تمام ثبوت میں آپ کے ہاتھ میں دے کے جاؤں گا, اور یہ ویریفائبل ثبوت ہیں, گورنمنٹ کے اداروں کے ثبوت ہیں, کاغذات ہیں جو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ الزام لگانے نہیں آیا ان کی طرح, میں ثبوت کے ساتھ آیا ہوں. چلیے جی نیکسٹ پلے کریں, یہ پلے کریں. مجسٹریٹ صاحب یہ پروسیس ہو چکا ہے, ڈاکومنٹڈ ہے, دوبارہ نہیں ہوتا. کس قانون کے تحت کر رہے ہیں سر؟ ان کو آپ ایسے مت لے کے جائیں, یہ غیر قانونی کام ہے. بہرحال ساجدہ کو بازیاب. یہ جناب اقرار الحسن صاحب کے ساتھ آئے تھے لوکل مجسٹریٹ, وہاں کے لوکل مجسٹریٹ کے علاوہ CIA کی ٹیم, لوکل پولیس, اینٹی ٹیررزم فورس. اس کی کلپ بھی میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسے آئے تھے اور کیسے یہ ہاسپٹل کے اندر گھسے اور کیسے انہوں نے یہ ساری کارروائی کی. یہ لوکل مجسٹریٹ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ ڈاکومنٹڈ ہے یہ کارروائی. یہ AC صاحب کے آرڈر کے بعد یہاں پہ ایڈمٹ ہوئی ہے, تو ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ یہ بیمار ہے اور یہ آفٹر ڈیو پروسیس یہاں پہ ایڈمٹ ہوئی ہے, اور آپ اس کو نہیں لے کر جا سکتے, یہ غیر قانونی ہے. ایک لوکل مجسٹریٹ جو کہ ایک عدالت کو چلا رہا ہوتا ہے, ایڈمنسٹریٹو عدالت کو, جس کا کام ہے جو قانون کا رکھوالا ہے, وہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں یہاں پہ. اور میں نے ان سے کہا بھی ہے کہ یہ آپ غیر قانونی کر رہے ہیں. اس طریقے سے کسی ہاسپٹل سے کسی پیشنٹ کو اس کی لیگل ہیئرز کی پرمیشن کے بغیر 2 طریقے سے لے کر جایا جا سکتا ہے. یا پہلے FIR رجسٹر ہو چکی ہے اور پولیس ریکوری کرے, یا پھر ہیبس کارپس کی پٹیشن ڈلیے اور ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ سیشن جج بیلف پولیس بھجوا کے عدالت بلا سکتی ہے. اس لوکل مجسٹریٹ کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ یہ اس پیشنٹ کو ان کے لیگل ہیئرز کے اور ہاسپٹل کے پرمیشن کے بغیر بنا کسی ثبوت کی تھانے شفٹ کریں. یہ ہیں ہمارے مجسٹریٹ, یہ ہیں ہمارے قانون کے رکھوالے. نیکسٹ پلے کریں. یہ اب جو آپ کے سامنے کلپ پلے ہو رہی ہے, یہ میری CCTV کی فوٹیج ہے 23 جون کی. آپ ذرا اس میں غور سے دیکھیں, یہ میڈیا کا جو نمائندہ ہے یہ کس طریقے سے آ رہا ہے, کتنی گاڑیوں میں آ رہا ہے, کتنے اداروں کو لے کر آ رہا ہے, اور کس طریقے سے میرے ہاسپٹل میں گھس رہا ہے. اور آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ہے صحافتی اقدار, یہ جرنلزم ہے کہ سینسیشنلزم ہے, یہ صحافت ہے کہ یہ بدماشی ہے کہ غنڈہ گردی ہے. چلائیں جی یہ کلپ. یہ ان کا بندہ پہلے سے گھس کے ان کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں, اور اب گاڑیاں دیکھتے جائیں آپ, نفری دیکھیں پولیس کی, اداروں کی. ایسے آپریشنز تو یہ تو ضرب عصب میں بھی اتنی نفری نہیں جاتی ہوگی جتنی نفری لے کر یہ میرے ہسپتال گھسے ہیں. یہ میرا اس میڈیا انڈسٹری سے سوال ہے. جب لوگوں کو مسائل پیش ہوتے ہیں, جب ان کی سنوائی نہیں ہوتی, روکیں ذرا اس کو, جب لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جب ان کی سنوائی نہیں ہوتی, جب وہ قانونی اداروں سے مایوس لوٹتے ہیں, تو وہ میڈیا کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں,
اور جب میڈیا کے لوگ یہ حرکتیں کریں گے تو ہم کس کے پاس جائیں؟ میڈیا تو آخری سہارا ہوتا ہے عوام کا. یہ میڈیا کا کردار رہ گیا, یہ میڈیا کا کام رہ گیا, انویٹ کرنا لوگوں کی پرائیویسی, قانون کی دھجیاں اڑانا, اداروں کو اپنے پیچھے لگانا. بائی دا وے جتنے ادارے ان کے ساتھ آئے تھے, لوکل مجسٹریٹ سمیت, ہاسپٹل کے اندر آنے تک ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا مسئلہ ہے. اندر آنے کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے. لوکل مجسٹریٹ سے ملنے کے لیے درخواستیں دینی پڑتی ہیں, لائنوں میں لگنا پڑتا ہے. یہ کام رہ گیا لوکل مجسٹریٹ کا, اور یہ کام رہ گیا قانونی اداروں کا, اور یہ کام رہ گیا میڈیا کا. میرا آپ سے سوال ہے, یہ صحافتی اقدار ہیں جو میجر پرنسپلز ہیں صحافت کی, جس میں ایکوریسی ہے. سب سے پہلا پرنسپل آف جرنلزم میں پہلا پرنسپل ہے ایکوریسی. اس پوری کلپ میں, پوری پروگرام میں کون سی بات ایکوریٹ ہے, میں نے تمام ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ ایک ایک لفظ جھوٹ ہے. کہاں ہے اس میں امپارشلٹی؟ خبر لوگوں کو دینے میں اور خبر فیبریکیٹ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک بار پھر میں آپ کے سامنے اس پروگرام کا پرومو اور کلپ چلاؤں گا, اور اس میں سے آپ دیکھیں گرافکس کا استعمال, اس میں ساؤنڈ کا استعمال, اس میں ٹائمنگ, ایک خاص پوری سائنس لڑا کے, ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایک جھوٹ کو فیبریکیٹ کیا گیا اور ایک خاص تاثر قائم کیا گیا. اسی کی پرومو سے آپ میوزک نکال دیں, وہ سینسیشن نکال دیں, وہ گرافکس نکال دیں, اور آپ دیکھیں کیا خبر رہ جائے گی پیچھے. سینسیشنلزم نے کب جرنلزم کو ریپلیس کیا؟ چلائیں جی نیکسٹ. آخری اطلاعات کے مطابق لائف لائن نام کا یہ نام نہاد بحالی سینٹر بنی گالا اسلام آباد میں اب بھی ویسے ہی چل رہا ہے جیسا کہ ہماری کارروائی سے پہلے چل رہا تھا. سوال یہ ہے کہ کسی بھی نجی ادارے کو کڑی جانچ پڑتال, بھاری ضمانتوں اور ریکارڈ چیک کیے بغیر یہ اجازت کیسے دی جا سکتی ہے کہ اس کے غنڈہ نما ملازمین کسی کو بھی زبردستی انجیکشن لگا کر اپنے ساتھ لے آئیں اور پھر اسے پاگل قرار دے کر قید کر دیں؟ اس ادارے کے پاس تو خیر یہ اجازت بھی نہیں تھی, لیکن یہ آج بھی کام کر رہا ہے. آخری اطلاعات کے مطابق, کیونکہ یہ 4 مہینے پہلے کی کارروائی ہے, اگر اس بندے کو اتنا یقین تھا کہ یہ اتنا غلط ادارہ ہے اور یہاں پر لوگوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, تو 4 مہینے اس نے یہ پروگرام کیوں دبائے رکھا؟ 4 مہینے اس نے مجھے کیسے اجازت دی کہ میں یہ مکروہ دھندا کر رہا ہوں؟ 4 مہینے کیسے اس کے پروگرام کے بعد, اتنے اداروں کے آنے کے بعد یہ ریہیب آج بھی چل رہا ہے؟ اس پہ تو میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن اس کی پورے پروگرام میں آپ دیکھیں کہ یہ وزیر آباد کی کوئی نجی جیل دکھا کے, وہاں کے ہتھکڑیاں دکھا کے, وہاں کے جیلیں دکھا کے, تو آخر میں لائف لائن کا بورڈ دکھاتا ہے. اس کلپ میں بھی جو اس نے جتنے لوگ دکھائیں جو زبردستی گاڑیوں میں ڈال رہے ہیں, جو اغوا کر رہے ہیں, یہ سب وزیر آباد کی کسی نجی جیل کے کلپس ہیں جو انہوں نے لائف لائن کے ساتھ جوڑے. 32 منٹ اور 59 سیکنڈ کی کانورزیشن ہے میری اور اقرار الحسن کی, جو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا سی سی ٹی وی کے ریکارڈنگ. 32 منٹ اور 59 سیکنڈ کی کانورزیشن میں سے اس نے میرے چند جملے اٹھائے ہیں, چند مخصوص جوابات اٹھائے ہیں, باقی میری تمام کانورزیشن کو وزیر آباد کی ڈاکومنٹری سے ریپلیس کیا اپنے پروگرام میں. یہ کہاں کی صحافتی اقدار ہے؟ یہ کہاں کی امپارشلٹی ہے جو جرنلزم میں پڑھائی جاتی ہے؟ یہ کہاں کی ٹرانسپیرنسی ہے جو جرنلزم میں پڑھائی جاتی ہے؟ لائف لائن کی اگین اس نے بات کی کہ نجی عقوبت خانہ آج بھی اسی طرح بنی گالا میں ذرا لائف لائن کے بارے میں آپ کو بتاؤں. لائف لائن, جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ کو ڈاکومنٹس دکھائیں کہ ایس سی سی پی سے باقاعدہ رجسٹرڈ ہے, پرنسپل لائن آف بزنس میرا مینشن ہے اس میں, ہیلتھ کمیشن سے ریگولیٹڈ ہے, میرا وہ ادارہ ہے جس کو مشال ریڈیو نے یورپ سے آ کے فیچر کیا, جس کو لوکل ٹی ویز نے, مختلف ٹی وی چینلز نے آ کے جس پہ ڈاکومنٹریز بنائی, جس کو 7 جنوری کو چلائیں, جس کو 7 جنوری کو اس سال 7 جنوری کو وزیر داخلہ, ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور متعلقہ اداروں نے وزٹ کیا.
صرف وزٹ نہیں کیا, میرے تمام پیشنٹس کو ڈیٹیل میں انٹرویو کیا, ملاقاتیں ہوئی, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب, اور جاتے ہوئے شاباش تھی کہ بہت بہترین کام آپ کر رہے ہیں. مختلف ٹی وی چینلز نے آ کے ڈاکومنٹریز بنائی, میرے پیشنٹس کو انٹرویو کیا. ANF کے انٹرنیشنل نارکوٹکس ڈے پہ ANF جن کے اپنے ریہیبلیٹیشن سینٹرز موجود ہیں, انہوں نے ایز اے ماڈل میرے ریہیبلیٹیشن سینٹر کو چوز کیا اور اس پہ ڈاکومنٹری بنائی اور انٹرنیشنل نارکوٹکس ڈے پہ چلایا. اس طرح کی ریہیب کو, بین الاقوامی معیار کی ایک علاج گاہوں کو اگر یہ ایک پروگرام میں نجی جیل ثابت کر سکتا ہے اور ایک غیر قانونی عقوبت خانہ ثابت کر سکتا ہے فیبریکیشن کے ذریعے, ڈو یو کال اٹ جرنلزم؟ یہ میری پوری انڈسٹری سے سوال ہے, کہاں پہ ان ہاؤس اکاؤنٹیبلٹی؟ کیا صرف یہ آپشن ہے کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھلے گی, ان کی زندگیاں تباہ ہوں گی اور پھر ان میں سے کچھ بہت معمولی پرسنٹیج اپنی تلافی کے لیے آئے گی سامنے؟ پریونشن کا کوئی طریقہ نہیں ہے, اس کنٹینٹ کی کوئی اسکروٹنی نہیں ہوتی جو آن ایئر ہوتی ہے, کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوتی, ادارے کے اندر کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں موجود کہ آن ایئر کرنے سے پہلے وہ ویریفائی کرے کہ یہ کنٹینٹ ریئل ہے یا یہ کنٹینٹ فیبریکیٹڈ ہے. میں پوری چینل کو غلط نہیں کہتا, اسی چینل میں کاشف عباسی جیسے لوگ موجود ہیں, ماریا میمن ہے, عادل عباسی ہے, وسیم بادامی ہے, صابر شاکر, لیکن اسی ادارے میں اقرار الحسن بھی ہے. جرنلزم میں جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ کلچرل انٹرسٹ, پولیٹیکل انٹرسٹ ہے, فائنینشیل انٹرسٹ ہے, کہ ان چیزوں کو آپ نے پلے نہیں کیا. یہ صرف کلچرل انٹرسٹ کو پلے کرتا ہے, وکٹم اور وکٹمائزر کی مینٹیلٹی کو پلے کرتا ہے, فیبریکیٹ کر کے جھوٹ کو وکٹمز بناتا ہے اور وکٹمائزر بناتا ہے اور TRP لوگوں سے لیتا ہے. یہ ہے صحافتی اقدار. آپ کے سامنے میں نے ایک ایک کاغذی ثبوت سامنے رکھے ہیں جو متعلقہ اداروں کے ثبوت ہیں, میں نے نہیں بنائے, جن کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. ان کی ایک ایک کہی ہوئی بات کو میں نے آپ کے سامنے جھوٹ ثابت کر دیا. اس پروگرام کا اور اس کا میں نے آپ کے سامنے تمام حقائق رکھے ہیں جو ویریفائیبل ہیں, جن کی کاپیز میں آپ کو دوں گا, جن سے ان کے پروگرام کی ایک ایک بات جھوٹ ثابت ہوتی ہے. اور یہ تو ہو گئی میری صفائی. اب اقرار الحسن نے کون کون سے قوانین توڑے ہیں, آئین کی کون کون سی شک توڑے ہیں, یہ میرے بیٹھے لائر ہیں جبران خان, یہ آپ کو بریفلی بتائیں گے. With this I rest my case and I leave it to your wisdom and fine sense of judgment. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جبران خان ہے اور میں فضل کا جو ہے لیگل ایڈوائزر بھی ہوں اور لائف لائن کو بھی اسسٹ کرتا ہوں. پرائمریلی میں صرف آپ کا تھوڑا سا آپ کا فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینک فار یور پیشنس, فار لائک پیشنٹلی لسننگ فار آل آف دا پریس کانفرنس. اینڈ سیکنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو ڈیلیبریٹ اپون تھری تھنگس. کہ primarily what are the like core principles that a journalism should adhere to? One. Secondly, which of the constitutional rights has been besmirched by this extortionist and this defamatory guy جس نے ایک عام سٹیزن کا, ایک لا ابائڈنگ سٹیزن کا, سوسائٹی سرونگ سٹیزن کے اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کیا ہے. تیسرا کہ یہ بریفلی یہ پریس کانفرنس ہے کس چیز کے بارے میں. Primarily there are like 5 core principles, a couple of them have been mentioned by the Dr. Fazal as well. Accountability, impartiality اور جو ہیومینٹی کا فیکٹر ہے. جو 5 کور پرنسپلز میں سے 3 پرنسپلز یہ ہیں جس کو جرنلزم کو دیکھنا چاہیے. یہ پریس کانفرنس اسپیسیفکلی اباؤٹ اکاؤنٹیبلٹی ہے تاکہ جس بندے نے those wolves who are wearing the sheep's clothing should be highlighted in the public so that they can be accountable, stand accountable in front of the law and as well as in front of the public as well. جو constitutional rights ہیں, ان کا right of equality, fair trial, ان کا right to do business, and there are lots of constitutional rights that have been like besmirched by this extortion. یہ extortion ہے basically cut and paste کرنا, clip کو manipulate کرنا,
پبلک اوپینین کو مولڈ کرنا اور لوگوں کی ذہن سازی کرنا تاکہ ایک بندے کا جو بزنس ہو اس کو ڈسٹرب کیا جائے. اینڈ دس از میلیشیس. جو کہ عروج کی سٹوری انہوں نے بتایا وچ از ویری مچ کلیئر کہ یہ ایک پری پلانڈ سوچ سمجھ اور کسی بندے کو بزنس کو نقصان پہنچانے کے لیے, اس کے پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے, اس کی امیج کو ٹارنش کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اور یہ پریس کانفرنس اسپیسیفکلی اسی بارے میں ہے, پبلک انٹرسٹ کے فیور میں ہے. یہ دس از اباؤٹ پبلک انٹرسٹ کہ جن لوگوں کی نظر ڈسپنسیشن آف جسٹس جن کو ایگزیکیوٹیو سے نہیں ملتی یا حکومت سے نہیں ملتی, دے لک ٹورڈز میڈیا فار سیکنگ جسٹس. اور اگر میڈیا میں بھی ایسے ولوز ہوں گے جو شیپس کلودنگ میں ہوں گے اور لوگوں کے رائٹس کو پامال کریں گے اور دن دہاڑے کریں گے, اینڈ دین دے ول پروپیگیٹ اباؤٹ اٹ, دے ول بریگ اباؤٹ ڈوئنگ سچ تھنگز ان پبلک, تو کیسے ایک عام بندے کو انصاف مل سکتا ہے. I would like to, at the end, I would like to thank you guys, all of you, for listening patiently, and I would like to thank my client as well, because he has shown an encouragement, like superb will to go against those in the echelons of the power. یہ اس کے کسی پاورفل بندے کے خلاف آواز اٹھانا is no joke. Media shouldn't be behaving like a cartel. It's not a cartel. It must be behaving for the interest of the public, for the interest of the justice, for the uprightness of the justice. Thank you جی. ایک آخری کنکلیوڈ کرتے ہوئے میں 2 باتیں اور کروں گا. پہلی بات یہ کہ میں بار بار اس بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پروگرام گڈ فیتھ میں نہیں ہوا, یہ غلطی سے نہیں چلا. جب فیس بک پہ یہ جب اقرار الحسن آیا, تھانے ہم گئے, تھانے کے اندر ان کے سامنے میں نے یہ تمام ثبوت رکھے, اور ان تمام ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ میں یوٹیلائز ہوا ہوں اور یہ پروگرام آن ایئر نہیں ہوگا. 4 مہینے بعد فیس بک پہ پرومو چلتا ہے اور مجھے اس لڑکی کے بھائی کی کال آتی ہے کہ آپ سے وعدہ کرنے کے باوجود یہ پروگرام آن ایئر ہو رہا ہے کل شام 7 بجے. میں اسی وقت آیا. ہم اگلے دن یہ ویڈیو جو لڑکی نے ریکارڈ کروائی تھی, یہ میرے لیے نہیں ریکارڈ کروائی تھی, یہ اس نے ریکارڈ کروائی تھی ARY والوں کے لیے, اور ان کو بھجوا کے یہ پیغام دیا کہ جو پروگرام آپ چلانے والے ہیں یہ تمام جھوٹ ہے, ثبوتوں کے خلاف ہے, اور اس سے میری زندگی تباہ ہو جائے گی, میرے گھر والے بدنام ہو جائیں گے, ایک ادارے کی ساکھ مجروح ہو جائے گی, اور ایک بندے کا کریئر ختم ہو جائے گا. لہٰذا آپ مہربانی کر کے اس کو مت چلائیں. جو اوپر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے یہ ARY کی ٹیم کا نمبر ہے, اور نیچے آپ ٹائم کو اس میں دیکھیں 1:20 پہ انہوں نے یہ سین کیا ہے ثبوت فرائیڈے کو, جس شام کو 7 بجے اس پروگرام نے چلنا تھا. صرف یہ نہیں, میں ARY کے آفس گیا اسلام آباد میں واقعہ, اس پیشنٹ کو ساتھ لے کر گیا, وہاں پہ بیورو چیف کا پوچھا صابر شاکر کا, وہ موجود نہیں تھا. وہاں پہ اظہر فاروق نامی بندہ تھا جو سیکنڈ انچارج تھا, اس کے سامنے یہ تمام ثبوت رکھے, اور ہم نے کہا کہ یہ پورا پروگرام جھوٹ پہ مبنی ہے, اس کو رکوا دیں. جس پہ اس نے پرومس کیا کہ میں ابھی بات کروں گا اور میں یہ پروگرام رکوا دوں گا. انہوں نے میرا نمبر لیا, مجھے نمبر دیا, میں شام تک کالیں کرتا رہا, انہوں نے میرا نمبر نہیں اٹھایا, اور پرومس کرنے کے بعد بھی یہ پروگرام چلایا گیا. تو میں صرف یہ سامنے لانا چاہ رہا ہوں, جو سب سے بڑا میرا سوال ہے میڈیا انڈسٹری سے, کہ یہ ایک غلطی نہیں تھی, یہ سوچ سمجھ کر پلان کر کے ثبوتوں کو جانتے ہوئے, حقائق کو جانتے ہوئے انہوں نے یہ پروگرام چلایا. ایک خاندان کی عزت کا کباڑا نکالا, ایک لڑکی کا کریئر اور عزت تباہ کر دیا, ایک ادارے کو تباہ کر دیا, اور میرے 12 سال کے کیریئر کو ڈینٹ کیا اس نے. اور جو سب سے بڑا نقصان جس پبلک کے نام پہ یہ کرتا ہے, مجھے یہ بتائیں, پاکستان میں 1 کروڑ کے قریب لوگ ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہیں جو رپورٹڈ کیسز ہیں, اور 1 کروڑ ڈرگ ایڈکٹس کا مطلب ہے 1 کروڑ فیملی سفر کر رہی ہے. کتنی فیملیز ہوگی پاکستان میں؟ 5 کروڑ 6 کروڑ. 25% of the families are suffering from drug addiction. کیا یہ پروگرام دیکھنے کے بعد وہ کسی ریہیب میں جائیں گے؟ کیا وہ اپنے بچے کا علاج کروائیں گے؟ خاموشی سے وہ اس بیماری کو سفر کریں گے, ان کا بچہ ان کی آنکھوں کے سامنے مرے گا, لیکن وہ کسی ریہیب نہیں جائیں گے, جو اس نے ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا ایک امیج پورٹری کیا ہے یہاں پہ. تھینک یو ویری مچ جی.